اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم حضور کی مخالفت نہ کریں، حضور کی تعلیم کو ہم اپوز نہ کریں۔ ایک ہوتا ہے عمل نہ کرنا، اور ایک ہوتا ہے اس عمل ہی کو ٹھکرا دینا، اپوز کرنا، آرگیو کرنا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ایک آدمی ہے، وہ داڑھی نہیں رکھتا، گنہگار ہے، بڑا گنہگار ہے، کعبۃ اللہ کا طواف بھی کر رہا ہو، رات کا وقت ہو، تہجد کا وقت ہو، داڑھی نہیں ہے اس کے چہرے کے اوپر، اور وہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے، پھر بھی اس کے نام اعمال میں گناہ لکھا جا رہا ہے کہ یہ آدمی داڑھی منڈا ہے، داڑھی کاٹنے والا ہے۔ طواف کا ثواب بھی لکھا جا رہا ہے اور داڑھی کاٹنے کا گناہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ وہ گنہگار ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی آدمی داڑھی کی توہین کرتا ہے، حضور کی تعلیم کو اپوز کرتا ہے، آرگیو کرتا ہے، یہ اسلام کے اندر داڑھی کیسی چیز ہے، داڑھی میں آدمی ایسا لگتا ہے ویسا لگتا ہے، داڑھی کی شان میں وہ گستاخی کرتا ہے، تو وہ آدمی اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ آج کل اکثر عورتیں اسلام سے نکل چکی ہیں، نکل رہی ہے نہیں، نکل چکی ہے، کیونکہ جب ان کی لڑکیوں کا رشتہ دیکھا جاتا ہے، تلاش کیا جاتا ہے، تو رشتے دیکھنے والے سے کہا جاتا ہے اچھا لڑکا تلاش کرو، اچھا نوکری والا رہنا، فلاں رہنا، فلاں رہنا، ایسا بولتے ہیں۔ اور اگر وہ آدمی یہ کہے کہ ہاں نوکری والا ہے، سیلری بھی اچھی خاصی ہے، لیکن وہ داڑھی رکھتا ہے، تو وہ عورتیں فوراً کیا بولتی ہیں، یہ جو داڑھی والے ہم نہ نکو، داڑھی والا ہمیں نہیں چاہیے۔ توہین کرتے ہیں حضور کی سنت کی۔ جہاں حضور کی سنت کی توہین ہو گئی، اسی وقت وہ عورت کافرہ ہو گئی، اسی وقت وہ عورت کیا ہو گئی، کافرہ بن گئی ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ حضور نے بالکل صحیح ارشاد فرمایا تھا، قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا، یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کے وقت میں وہ مومن ہو کر کے سوئے گا، صبح ہوگی تو کافر ہو کر کے اٹھے گا۔ اور ویصبح مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کے وقت میں وہ آدمی مسلمان ہو کر کے باہر جائے گا، شام ہوتے ہوتے اس سے کوئی ایسا کام ہو جائے گا کہ وہ کافر بن جائے گا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کیا ہے، اللہ کیا، اللہ کے رسول کیا ہے، ہم کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، بالکل بیسک نالج بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح حضور کی سنت ہے ٹوپی رکھنا، نماز پڑھنا۔ کتنے سارے نوجوان ٹوپی نہیں اوڑھتے ہیں۔ ابھی 3-4 دن پہلے کچھ نوجوان نماز پڑھنے آئے تھے، نماز کے بعد مجھ سے ملنا چاہا، ملاقات ہوئی، تو ان میں سے 2 نوجوانوں کو ٹوپی نہیں تھی۔ میں نے کہا اگلی جمعہ میں اعلان کروں گا کہ ہمارے نوجوانوں کے پاس 50 روپیہ بھی ٹوپی خریدنے کے لیے نہیں ہے، جاتے ہوئے نوجوانوں کی ٹوپی کے لیے امداد کرتے ہوئے جائیں۔ یہی الفاظ میں نے ان سے کہا۔ 5,000 روپے کا پینٹ پہنتا ہے، 10,000 روپے کا ڈریس ہوتا ہے، 50 روپے کی ٹوپی نہیں خرید سکتا۔ ٹوپی پہنیں گے ہیئر سٹائل خراب ہو جائے گا۔ ایک تو ہوتا ہے مجبوری، جلدی میں آدمی ٹوپی بھول کر کے آ گیا، حالانکہ ٹوپی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو صرف نماز کے وقت ہی رکھا جائے۔ ٹوپی تو 24 گھنٹے سر کے اوپر رکھنے والی چیز ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، صرف نماز کے وقت ہی رکھ لو، لیکن جیب میں تو رکھو۔ ٹوپی بالکل پہنتے ہی نہیں، بغیر ٹوپی کے ہی نماز پڑھتے ہیں۔ ہمیشہ
کبھی کبھار پہن لیے، ورنہ ہمیشہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور اگر سمجھایا جائے پیار سے تو ان کو بتایا جائے تو کہتے ہیں کیا ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوتی کیا؟ خالی چڈی پہن لیے تو بھی نماز ہو جاتی۔ یہ ناف سے لے کر گھٹنوں سے نیچے تک اگر کپڑا ہے باقی کچھ نہیں ہے نماز ہو جاتی۔ کیا پورے نکلال کا آ جاتی کیا؟ ٹوپی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ آپ ٹوپی نہیں پہنے، غلطی سے بھول کر کے آ گئے، نماز آپ نے پڑھ لی، چلو کوئی بات نہیں، لیکن اس پر آرگیو کرنا کہ ٹوپی پہننا ضروری ہے کیا ٹوپی نہیں پہنے تو نماز نہیں ہوتی کیا، اس طرح آرگیو کرنے سے اندیشہ ہے کہ اس کے دل سے اسلام کا جو نور ہے، ایمان کا جو نور ہے وہ ختم ہو جائے۔ کس کو تم آرگیو کر رہے ہو؟ حضور کی سنت کے بارے میں آرگیو کر رہے ہو۔ تم سے بڑا بیوقوف اور کون ہو سکتا ہے جو حضور کی شان میں گستاخی کر رہا؟ اگر کوئی غیر مسلم حضور کا کوئی کارٹون بناتا ہے اور وہ تماشا دکھاتا ہے، ہم اس کی جان لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تم کتنے ایسے ہو جو حضور کی شان میں روزانہ گستاخی کرتے ہو؟ تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تو حضور کا حق یہ ہے کہ ہم حضور کی تعلیمات کی خلاف ورزی نہ کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق نہ اڑائیں، مخالفت نہ کریں، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، جس راستے پر پوری امت چل رہی ہے اس راستے سے ہٹ کر اپنا الگ راستہ اختیار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم میں جھونک دیتا ہے۔ وساعت مصیرا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ہمیں مذاق ہرگز نہیں اڑانا، اور حضور کی تعلیمات کی مخالفت ہمیں ہرگز نہیں کرنا ہے۔ ہمیں اگر سمجھ میں نہیں آتا کوئی مسئلہ، کوئی بات اگر ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا کہ اسلام کے اندر فلاں مسئلہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں نہیں ہے، سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، آرگیو نہیں کرنا ہے، مخالفت نہیں کرنا ہے۔ آج بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو زمانے کے جو پڑھے لکھے لوگ جن کو کہا جاتا ہے، دنیا بھر کی جو کلچر ہے الٹی سیدھی، اس سے اسلام کو ناپنا چاہتے ہیں۔ اگر ایسٹرن ویسٹرن کلچر کے مطابق اسلامک کلچر ہو تو اس کو پسند کریں گے، اگر اسلامک کلچر بالکل پرانا ہو اور ایسٹرن ویسٹرن کلچر سے میچ نہ کھاتا ہو پھر اس کو نام رکھنے لگتے ہیں کہ اسلام میں ایسا ہے ویسا ہے۔ حالانکہ ہم دنیا میں آئے ہی ہیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے، اسلامک کلچر کو فالو کرنے کے لیے اور ایکسپلور کرنے کے لیے اور ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے ہم آئے ہوئے۔ اور اسلامک کلچر دنیا میں ایسا کلچر ہے جس کو بیٹ کرنے والا کوئی کلچر ہے ہی نہیں۔ ویسٹرن ایسٹرن کلچر کا پورا نظام بگڑ چکا ہے، وہاں عورت ایک ہی عورت ماں بھی ہے، بیوی بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بہن بھی ہے، ایک ہی عورت ہے، وہ ماں بھی ہے، اس کی بیوی بھی ہے، بہن بھی ہے۔ اسکول میں ایڈمیشن کرایا جاتا ہے بچے کا، وہاں نام لکھا جاتا ہے ماں کا۔ یہاں اسکول میں ایڈمیشن کرایا جاتا ہے تو وہاں پوچھتے ہیں واٹس دا نیم آف یور فادر، باپ کا نام کیا؟ وہاں ماں کا نام پوچھا جاتا ہے۔ کیوں؟ باپ کئی ہیں، کون باپ ہے معلوم ہی نہیں۔ بالکل بگڑا ہوا کلچر ہے، دنیا کے پیچھے بھاگو گے بالکل ان جیسے بن جاؤ گے، قرآن اور سنت کے مطابق آ جائیں گے،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को फॉलो करेंगे तभी हमारी ज़िंदगी जाकर के कामयाब होने वाली। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।